کہ عبد الواحد بن زید کہتے ہیں، سنو ایک اور نسخہ، کہ میرا گزر اسی صفحہ 229 کے اوپر، پہلا یہ صفحہ 28 29 چل رہا ہے، 428 429 کہتے ہیں عبد الواحد بن زید کہتے ہیں میرا گزر ایک گرجے پر ہوا، جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، ایک راہب دنیا سے منقطع، ایک راہب وہی دنیا سے منقطع، پادڑی، راہب کو پادڑی کہا جاتا ہے، اور زکریا صاحب نے دنیا سے منقطع لکھا ہوا ہے۔ بڑا ہوشیاری کرتے ہیں، کیوں یہودیوں کی تعلیم پھیلا رہے ہیں نا، اب اگر یہاں نصرانی یہودی لکھ دیں گے تو لوگ جو ہے بھڑکیں گے، اس لیے بریکٹ میں لکھا ہے دنیا سے منقطع، دنیا سے منقطع لکھ رہے ہیں کہ ایک راہب ایک گرجے پر، گرجا میں کون رہتا ہے یہ بتاؤ، گرجا بھی لکھ رہے ہیں اور راہب بھی لکھ رہے ہیں، اور بریکٹ میں راہب کا ترجمہ لکھ رہے ہیں کہ دنیا سے منقطع۔ امت کو دھوکہ دینا نہیں ہے، اب تو سیدھا کہہ دینا پادڑی، کرسچنوں کا استاد، جیسے تو استاد ہے تبلیغی جماعت والوں کا، ایسے کہتے راہب کرسچنوں کا استاد، پادری، لیکن نہیں، تبلیغی جماعت والے سمجھ جائیں گے، اور جب یہ سمجھ جائیں گے ان کو عقل آ جائے گی تو پھر یہ وہاں بھی ہو جائیں گے، اس لیے ان کو گول مول میں رکھو۔ جیسے حدیثوں کے ترجمے انہوں نے کیے ضرور، لیکن جہاں لکھا ہے کہ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا ترجمہ زکریا صاحب نگل گئے، قبر میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تو کیوں نہیں لکھ کے آیا تھا؟ پھر کیا جواب دیں گے؟ یہ جواب دیں گے کہ میں گمراہ کرنے کے لیے نہیں لکھ کے آیا، یا کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ سنو، لکھتے ہیں کہ وہ راہب یعنی دنیا سے منقطع رہتا تھا، حالانکہ دنیا سے منقطع وہ پادڑی تھا، گرجے میں رہتا تھا، گرجا میں رہتا تھا۔ میں نے اس راہب کو راہب کہہ کے آواز دی، وہ نہ بولا، پھر دوسری دفعہ پکارا، وہ نہ بولا، تیسری دفعہ جب میں نے پکارا تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا میں راہب نہیں ہوں، راہب وہ شخص ہوتا ہے۔ سنو راہب کی تعریف، زکریا صاحب کو بہت پسند آیا ہے راہب کا طریقہ، اس لیے بلا تبصرہ انہوں نے یہ واقعہ نوٹ کیا ہے۔ پادڑیوں کا طریقہ سنو، پادڑی نے کہا میں راہب کا ترجمہ پادڑی کروں گا، تاکہ ہمارے تبلیغی جماعت والے ڈکشنری دیکھو جا کے، ہاں ڈکشنری دیکھو، ہم نے کسی زمانے میں کسی لیکچر میں خواجہ کا ترجمہ ہجڑا بتا دیا تو لوگوں کو بڑی تشویش ہونے لگی، کہنے لگے جی خواجہ مانے جناب ہوتا ہے، حضرت ہوتا ہے، میں نے کہا ہجڑا بھی ہوتا ہے جناب، اور تاریخ کے اندر خواجہ سرا ان کو کہا جاتا ہے جو لوگ مرد اور عورتوں دونوں کی مجلسوں میں بادشاہوں کے ہاں کام کرتے تھے، انہیں خواجہ سرا اسی لیے کہا جاتا تھا کہ وہ ہجڑے تھے، وہ بے ضرر تھے، نہ عورتوں میں کسی کام کے نہ مردوں میں کسی کام کے، اس لیے ان کو خواجہ سرا کہا جاتا، تو خواجہ مانے ہجڑا، تو بڑی تشویش ہوئی۔ ایسے ہی اس میں بھی تشویش ہونی چاہیے، راہب کے مانے پادڑی، جا کے دیکھو، اور حقیقت بھی یہی ہے کیونکہ گرجے میں پادڑی رہتے ہیں۔ تو کہا پادڑی نے کہا میں پادڑی تھوڑی ہوں، پادڑی وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، اس کی کبریائی میں اس کی تعظیم کرتا ہو، اس کی بلاؤں پر صبر کرتا ہو، پھر اس کے تقدیری فیصلوں پر راضی ہو، اس کی نعمتوں پر شکر کرتا ہو، اس کی عظمت کے سامنے تواضع سے رہتا ہو، اس کی عزت کے مقابلے میں اپنے آپ کو ذلیل رکھتا ہو، اس کی قدرت کاملہ کا اطاعت کرنے والا ہو، اس کی ہیبت سے عاجزی کرتا ہو، اس کے حساب اور اس کے عذاب کی ہر وقت فکر میں رہتا ہو، دن میں روزہ رکھتا ہو، رات کو بیدار رہتا ہو، جہنم کے خوف نے اور میدان حشر کے سوال نے اس کی نیند اڑا دی ہو، جس میں یہ باتیں ہوں وہ پادڑی ہے۔ میں تو ایک ہڑکایا ہوا کتا ہوں میں تو ایک ہڑکایا کتا کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ کتے کو ہڑکاؤ تو سامنے نہیں بھاگے گا، وہ ادھر ادھر بھاگتا ہے، کتا ہے کہ نہیں؟ کبھی سامنے سے ہڑکاؤ تو ادھر بھاگے گا، ادھر بھاگے گا، یعنی اتنی دیر سے بھاگے گا جو ہے نا، جس کو کہیں سمجھ لیں کہ آپ ایسا بیچارہ پریشان ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ایک ہڑکایا ہوا کتا ہوں گویا زکریا صاحب ایسے لوگوں کو ہڑکائے ہوئے کتے، نہیں یہ سب جو گھوم رہے ہیں ڈوری جھنڈی لے کے، یہ سب ہڑکائے ہوئے لوگ ہیں، ہے نہیں؟ ہڑکایا ہوا کتا ہوں، اس وجہ سے یہاں بیٹھ گیا ہوں کہ کہیں کسی کو کاٹ نہ کھاؤں، پر یہ تو کاٹتے پھرتے ہیں سنیں، میں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو جانتے ہیں پھر بھی ان سے ان کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے؟ اس نے کہا صرف دنیا کی محبت نے اور اس کی زیب و زینت نے ان کا رشتہ توڑ رکھا ہے، دنیا گناہوں کا گھر ہے، سمجھدار اور عاقل وہ شخص ہے جو اس کو اپنے دل سے پھینک دے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور ایسے کام اختیار کرے جو اللہ کے قریب کر دیں۔ یہ راہب کا بیان تھا، جو ہمارے پادڑی کا بیان تھا، جو زکریا صاحب نے اپنی اس کتاب میں جگہ دیا، اور باقاعدہ تبلیغی جماعت والوں کے لیے نصیحت ہے یہ
تبلیغ جماعت والوں کے لیے اس پادڑی کا عمل، میں نے کہا نا ان کا طریقہ ہی یہودیوں، نصرانیوں، راہبوں کا، پادڑیوں کا ہے. یہ پورے تبلیغ کا جو ڈھانچہ ہے پورا وہی ہے، یہ پورا وہی ہے، پورا وہی طریقہ لیا گیا ہے، انہوں نے لیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے غیر مقلدین کے فضیلت الشیخ معراج ربانی صاحب کی زبانی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اور فضائل اعمال پر اعتراض کو سنا. ہم انشاءاللہ ان کے ہر اعتراض کا تفصیلاً جواب بھی دیں گے اور ان کے اعتراض کا جائزہ بھی لیں گے. ویسے بہت سے اعتراضات کے جوابات پارٹ 1 میں دیا جا چکا ہے، جیسا کہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دیا ہے، آپ چاہیں تو اس کو سن سکتے ہیں. باقی کچھ اعتراض باقی تھے، ہم انشاءاللہ اس کا تفصیلاً جائزہ لیں گے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں، فضائل صدقات میں ایک واقعہ احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب سے نقل کیا ہے، اور وہاں پر یعنی عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک راہب سے ملاقات، اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ راہب کا ترجمہ دنیا سے منقطع کر دیا. تو معراج ربانی صاحب نے بڑا واویلا مچایا، بڑا شور مچایا، جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں سنا. تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ ترجمہ خود ان کے گھر والوں نے کیا ہے. ہم ان کے امام اہل حدیث نواب وحید الزماں کی کتاب جو انہوں نے لغات حدیث پر لکھی، انشاءاللہ اس کے حوالے سے پیش کریں گے. اور تعجب یہ ہے کہ خود کہتے ہیں کہ لغت جا کے دیکھیے. اچھا، کسی لغت کا حوالہ نہیں دیا. ہم چاہیں تو بہت سی لغت کا حوالہ دے دیں، لیکن ہم نے ان کے گھر کا حوالہ کافی سمجھا، اور تاکہ ان کو کچھ عقل آ جائے کہ بھئی آپ کے گھر والوں نے وہی ترجمہ، وہی میننگ کی ہے جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. اچھا، اس پہ بھی تعجب یہ ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے جس واقعے کو بیان کیا، اور معراج ربانی صاحب نے جس واقعے کو پڑھا، اس میں پورے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی ایک راہب تھا جو دنیا سے منقطع تھا اور دنیا سے تعلقات اس نے توڑ رکھے تھے، اور قرائن سے یعنی اس واقعے سے بھی ثابت ہوتا ہے جس کی بنیاد پر مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا سے منقطع ترجمہ کیا ہے. پورے واقعہ اس بات کو ثبوت دیتا ہے. خود ان کی لغت کی جو کتاب ہے اس میں میننگ موجود ہے غیر مقلدین کی، اور پورے واقعہ اس بات کو ثبوت دیتا ہے جس کی بنیاد پر مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے راہب کا ترجمہ اور راہب لفظ وضاحت کرنے کے لیے جو ہے دنیا سے منقطع جو ہے بریکٹ میں وضاحت کے لیے بیان کیا. اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ معراج ربانی صاحب نے اس میننگ کی بنیاد پر یعنی راہب کا ترجمہ جو دنیا سے منقطع کر دیا، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اسی بنیاد پر الزام لگائے کہ یہودیوں اور نصرانیوں کی تعلیم پھیلا رہے ہیں. اگر یہ ترجمہ یہودی اور نصرانی کر دیتے تو لوگ جو ہے سمجھ جاتے، وہابی ہو جاتے. پتہ نہیں کیسے اس لفظ سے لوگ وہابی بن جاتے. یہ تو معراج ربانی صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ بھئی کیسے اس لفظ کے ترجمے پر جو ہے لوگ وہابی بن جاتے. تعجب ہے بھئی جب آپ کے گھر والوں نے خود اس کا ترجمہ جو ہے دنیا سے منقطع کیا ہے، تو پھر یہ اعتراض مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر کیوں؟ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر کیوں؟ دوسری بات یہ ہے، یہ جو انہوں نے ترجمہ کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی جیسے مولانا زکریا رحمۃ اللہ تبلیغی جماعت کے استاذ، ایسے یہ پادڑیوں کا، کرسچنوں کا استاذ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کو یہ معنی کرنا چاہیے. جبکہ تعجب یہ ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تو باقاعدہ حدیث کے استاذ تھے، مذاہب العلوم میں یعنی 40 سال پڑھا ہے حدیث کو، تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی استاذ کہنا. راہب تو دنیا سے تعلق توڑ رکھا ہے، تو وہاں پر استاد کا کیا تعلق؟ بھئی اس کے شاگرد وہاں پر کہاں موجود؟ وہ تو اس نے اپنا تعلق دنیا سے منقطع کر رکھا ہے. تو معراج ربانی صاحب جس بنیاد پر جو ترجمہ کرنے کہہ رہے ہیں، جو مثال دے رہے ہیں، وہ فٹ ہی نہیں بن رہی. بھئی معراج ربانی صاحب آپ اپنے گھر کا کم سے کم ترجمہ تو دیکھ لیتے کہ بھئی آپ کے گھر والوں نے کیا ترجمہ کر رکھا ہے. باقی یہ کہہ رہے ہیں اگر ترجمہ پادڑی کر دیتے تو تبلیغی جماعت والے وہابی ہو جاتے، ان کو گول مول میں رکھو. معراج ربانی صاحب مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے ترجمہ اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ لغات کی کتاب میں موجود ہے، اور جیسا کہ ہم آگے انشاءاللہ حوالہ دیں گے ان کے امام اہل حدیث نواب وحید الزماں صاحب کی کتاب سے.
अच्छा, एक इन्होंने बहुत शोशा छोड़ा है, मुख्तलिफ जगहों पर शोशा छोड़ा है, हदीसों को तर्जुमे किए जहां मौजू मनगढ़ंत है छुपा गए, ये कह रहे हैं। वैसे पहले पार्ट में इसका जवाब मौजूद है, लेकिन मेराज अब्बानी साहब जिस बात की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं, और एक फ़ज़ाइल ज़िक्र की जो इनकी पूरी एतराज़ पर वीडियो है, हम इंशाअल्लाह उसका तफसीलन जवाब भी देंगे। उसमें मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने आदम अलैहिस्सलाम से वसीला वाली रिवायत बयान की। वहाँ पर उन्होंने मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह पर झूठ बोला है कि मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह मौजू और मनगढ़ंत लिखने के बावजूद तर्जुमा जो है नहीं कर रहे हैं। ये मेराज अब्बानी साहब का झूठ है। हम पहले इसका जवाब दे चुके हैं तालिबुर रहमान साहब को, हम इंशाअल्लाह आगे मेराज अब्बानी साहब को भी इसका जवाब देंगे। ये मेराज अब्बानी साहब कहते हैं कल अल्लाह ताला जो है पूछेगा, मेराज अब्बानी साहब अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह पर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। असल में जो फ़ज़ाइल ज़िक्र में आदम अलैहिस्सलाम से वसीला वाली रिवायत जो मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ने बयान की है, उस रिवायत को मौजू नहीं नकल किया है, बल्कि दूसरी रिवायत है, दूसरे अल्फाज हैं। जो दूसरी रिवायत के बारे में मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह मौजू कहा है, और ये इसी बुनियाद पर धोखा देते हैं। तालिबुर रहमान साहब ने धोखा दिया था, हमने इंशाअल्लाह उसका तफसीलन जवाब दिया है। बाकी ये जो मौजू और मनगढ़ंत वाली मिसाल जो बयान कर रहे हैं, पहले पार्ट में इसका तफसीलन जवाब दिया जा चुका है, हम इसको ज़रूर नहीं समझते। बाकी ये मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह पर जो बार बार झूठ बोलते हैं कि मौजू और मनगढ़ंत अरबी में लिखा, उर्दू में तर्जुमा नहीं किया, ये मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह पर झूठ है। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ने तो किसी और रिवायत के बारे में कहा, ठीक है, और ये धोखा देकर आदम अलैहिस्सलाम की वसीला वाली रिवायत पर वो धोखा देकर उस पर लगाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं राहिब की तारीफ ज़करिया साहब को बहुत पसंद आई, राहिब का तरीका नकल किया और बिला तफसरा नकल कर दिया। यानी मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह जो राहिब की बात नकल की है, मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह बहुत पसंद आई। मेराज अब्बानी साहब मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह को ही नहीं, असलाफ के बड़े बड़े उलमा ने, और इंशाअल्लाह कुछ हवाले हम आपके सामने पेश करेंगे, असलाफ के बड़े बड़े उलमा स्कॉलर जो है स्कॉलर ने नकल किया और बिला तफसरा नकल किया है। तो जो बात मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह पर आप कहना चाहते हैं और कह रहे हैं, वही ज़रा असलाफ के उलमा पे भी लगा दें। कहते हैं मैं राहिब का तर्जुमा पादड़ी करूंगा। भाई अपने लुगत की किताब देख लेते न, आपके इमाम अहले हदीस नवाब वहीदुज़्ज़मा लुगात हदीस किताब है, उसको देख लेते कि भाई राहिब का तर्जुमा क्या किया गया वहां पर। कहते हैं ख्वाजा का तर्जुमा अगर हिजड़ा कर रहे तो उसी ख्वाजा का तर्जुमा हिजड़ा की बात कर रहे हैं कि बड़ी ले दे हुई उनकी। वैसे इसका जवाब तो यानी खुद बरेलियों ने बड़ा खतरनाक इनको दे रखा है, मेराज अब्बानी साहब ने उसका जवाब नहीं दिया ख्वाजा के तर्जुमे पर। बाकी यह है कि अगर आपको तर्जुमा इतना ही पसंद है ख्वाजा का तर्जुमा हिजड़ा, तो आपने इसी वीडियो में आगे जाकर जो आपका एपिसोड है ये तफसीलन, आपने खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाजा खिज़र कहा है, तो ज़रा वहाँ पे भी यही तर्जुमा नौज़ुबिल्लाह में ज़ालिक करेंगे। कहते हैं लुगत में जाके देखो राहिब का तर्जुमा पादड़ी होता है लुगत में। अभी इंशाअल्लाह हम इनके घर का हवाला देंगे। अच्छा, इस वाक़े पर तबसरा करते हुए कहते हैं ज़रा मैं वो जो हवाले जात हैं। अच्छा, मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो वाक़या नकल किया राहिब का, ये अपनी तरफ से नहीं नकल किया है, बल्कि ख़ुद मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह जहाँ वो फ़ज़ाइल अमाल में सफ़ा नंबर 430 पर यह वाक़या नकल किया है। कई वाक़या नकल की हैं इहया उल उलूम से। आगे सफ़ा नंबर 436 पर हवाला दिया है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह किताब का। तो मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने तो अपनी तरफ से वाक़या राहिब का नहीं नकल किया। जिस तरह के भोंडे एतराज़ात आपने मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने किए हैं, क्या इन जो असलाफ के उलमा जिनके हम हवाले देंगे, क्या इन लोगों पर इस तरह के किसी ने एतराज़ात किए हैं? आइए ज़रा हम देखते हैं क्या इहया उल उलूम में ये बात मौजूद है। पूरा वाक़या जो मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ने अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह की राहिब से मुलाकात, जिसको मेराज अब्बानी साहब ने पढ़ा, आपने सुन लिया। इहया उल उलूम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह वफ़ात 505 हिजरी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 410 पर तफसीलन इस वाक़े को नकल किया। दूसरा हवाला रोज़ुर रयाहीन इमाम याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत बड़े स्कॉलर हैं। इमाम शौकानी रहमतुल्लाह उनकी बड़ी गैर मुक़ल्लिदीन के घर के जो है ये बहुत ज़्यादा ममदूह हैं, गैर मुक़ल्लिदीन के ममदूह हैं। कौन? इमाम याफ़ई रहमतुल्लाह, इनके इमाम शौकानी रहमतुल्लाह इनकी तारीफ़ कर रहे हैं। ठीक है,
सिद्दीक हसन का भोपाली साहब इनकी तारीफ कर रहे हैं, जैसा कि हम पिछली वीडियो में बार बार हवाला दे चुके हैं। तो इनकी वफात 768 हिजरी में हुई। रोज़ुर रयाहीन इमाम रफ़ी रहमतुल्लाह अलैह सफ़ा नंबर 259 पर हिकायत नंबर 321 पर इस तफसीली राहिब की मुलाकात जो अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह की हुई, इसको बयान किया। अब ज़रा ये सब भी यहूदियों की तालीमात फैलाने वाले थे। मौलाना ज़करिया हम तो नकल कर दिया, आपने इस तरह के भोंडे एतराज़ात किए। वैसे ये सब एतराज़ात ऐसे नहीं है कि जिनके जवाब दिए जाएं, इस लायक भी नहीं है। लेकिन होता क्या, मेराज अब्बानी साहब के अंधे मुक़ल्लिदीन जो है वो इन एतराज़ात को फैलाने की कोशिश करते हैं, आवाम में वसवसा डालने की कोशिश करते हैं और इसको बहुत बड़ा एतराज़ समझते हैं, इसलिए हमने जवाब देना ज़रूरी समझा। आइए तीसरा हवाला अज़्ज़ुहरुल फ़ाइह अबुल खैर इब्न जुज़री रहमतुल्लाह अलैह वफ़ात 833 हिजरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 78 पर इसी वाक़े को बयान किया है। चौथा हवाला मुख्तसर मिनहाजुल क़ासिदीन, जिसका उर्दू तर्जुमा जो है गैर मुक़ल्लिदीन किताब व सुन्नत पर अपनी साइट पर अपलोड कर रखा है। और यहाँ पर जो है इसके राइटर जो है इब्न क़ुदामा मक़दसी रहमतुल्लाह अलैह यानी मुख्तसर मिनहाजुल क़ासिदीन के वफ़ात 689 हिजरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 116 पर बयान किया। पांचवा हवाला इत्हाफ़ुस सादा मुर्तज़ा ज़बीदी रहमतुल्लाह अलैह जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 253 पर इसी वाक़े को बयान किया। अब मेराज अब्बानी साहब आप ये कहते हैं कि मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल आमाल में राहिब की मुलाकात जो अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह की हुई उसको नकल कर दिया। आपने कहा कि ये यहूदियों ईसाइयों की तालीमात फैलाना चाहते हैं। हमारा सवाल ये है कि क्या ये असलाफ के जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं, उलमा हैं, क्या ये भी यहूदियों और ईसाइयों की तालीमात फैलाना चाहते हैं? और आप ये लोग भी बिला तबसरा नकल किया है। तो जो एतराज़ात आप इन पर करना चाह रहे हैं, मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह पर कर रहे हैं, वही ज़रा असलाफ के उलमा पे भी ज़रा करके दिखाएं ना। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह से ही सिर्फ ज़िद और दुश्मनी क्यों? अच्छा, इन्होंने राहिब का तर्जुमा पादड़ी जो है बड़ा पसंद आया इनको। राहिब का तर्जुमा पादड़ी बहुत पसंद आया। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह राहिब का तर्जुमा दुनिया से मुनक़ते कर दिया, जिस पर बड़ा वावेला मचाया और कहा धोखा देने की कोशिश की है। अगर तर्जुमा यहूदी ईसाई कर देते तो लोग वहाँ भी हो जाते। मेरा जब्बानी साहब, ज़रा हम आपको एक हवाला देते हैं। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत मशहूर बुजुर्ग हैं, मुस्लिम शरीफ में बाकायदा हदीस मौजूद जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ़ की है। मेरा जब्बानी साहब इनकी फजीलत को बयान भी कर चुके हैं। उनके बारे में इमाम हाकिम रहमतुल्लाह जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, मुस्तदरक हाकिम में बाब बांध कर अल्फाज क्या लिखते हैं उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह इस उम्मत के राहिब हैं। ये इस उम्मत के राहिब हैं। कौन? उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह, मुस्तदरक हाकिम जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 455। तो मेरा जब्बानी साहब, क्या यहाँ पे भी आप पादड़ी तर्जुमा करेंगे आप? वैसे होता है पादरी, लेकिन मेरा जब्बानी साहब बार बार पादड़ी कर रहे हैं तो मैं भी जरा उनके अल्फाज ही बोलूंगा। मेरा जब्बानी साहब जो है, क्या यहाँ पे भी इमाम हाकिम रहमतुल्लाह जो उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में चैप्टर यानी बाब बांधते हैं कि इस उम्मत के राहिब हैं, क्या यहाँ पे भी तर्जुमा पादड़ी करेंगे क्रिश्चियनों के उस्ताद? बाकी आइए देखते हैं कि मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने जो दुनिया से मुनक़ते तर्जुमा किया, तो मैंने जैसा कि कहा लुग़त के तो मैं बहुत से हवाले दे सकता हूं, लेकिन मैंने सिर्फ इनके घर के हवाला देना ज़रूरी समझा ताकि जो है मेरा जब्बानी साहब को समझ में आ जाए। वैसे पहले पार्ट में कई हवाले दिए गए, मैंने सिर्फ लुग़त की किताब, क्योंकि उनका लुग़त जाके देखो, तो मैं इनकी लुग़त ज़रा पेश कर रहा हूं कि भाई इनकी लुग़त में क्या माना लिखा हुआ है। मेरा जब्बानी साहब, आपने बड़ा वावेला मचाया था ना राहिब का तर्जुमा दुनिया से मुनक़ते करने पर। आइए सुनिए ज़रा कान खोलकर। आपके इमाम अहले हदीस नवाब वहीदुज़्ज़मा साहब, उनकी किताब है लुग़ात हदीस, यानी हदीस पर जो है जो लुग़त है उस पर ये किताब बहुत मशहूर है। इनके यहाँ बड़ी तारीफ इस किताब की होती है। और किताब है ज़ाल सफ़ा नंबर 157 पर लिखते हैं राहिब की जमा जो है राहिब की जमा रुहबान है। अब उसके माने जो कर रहे हैं तारिकुद दुनिया। अब वही दुनिया से मुनक़ते और तारिकुद दुनिया में क्या फर्क है? तारिकुद दुनिया उसी का माना ही होता है दुनिया से मुनक़ते,
جس نے دنیا سے اپنا تعلق توڑ رکھا ہو، فقرا سنیاسی لوگ. یہ دیکھیے آپ کے گھر کا حوالہ، آپ کے گھر والوں نے بھی یہی ترجمہ کر رکھا ہے، وہ بھی لغت کی حدیث کی جو لغت کی کتاب ہے لغات حدیث اس میں کر رکھا ہے. معراج ربانی صاحب آپ نے جو بڑا واویلا مچایا اور اس کو آپ نے یہ کہا کہ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی تاکہ لوگ بیوقوف بن جائیں، یعنی دنیا سے منقطع ترجمہ کرنے پر آپ نے بڑا واویلا مچایا کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی تعلیمات پھیلانا چاہتے ہیں اور ترجمہ اس بنیاد پر کیا ہے دنیا سے منقطع تاکہ لوگ دھوکے میں آ جائیں. باقی معراج ربانی صاحب آپ نے یہ کہا تھا کہ راہب کی تعریف بڑی پسند آئی اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے بلا تبصرہ جو ہے نقل کر دیا. ہم نے الحمدللہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے جہاں جہاں سے نقل کیے ہم نے کچھ حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیے. اب ذرا اس سے ملتا جلتا واقعہ مختلف لوگوں کا ہے، ہم کچھ حوالے ان کے پیش کر دیتے ہیں. جیسا کہ میں نے 5 حوالے پیش کر دیے تھے، یعنی اسی مفہوم کا ہے لیکن الگ پرسنالٹی کا، اسی وجہ سے میں نے الگ سے اس کو بیان کر رہا ہوں. 6واں حوالہ المجالسہ و جواہر العلم، ابو بکر دینوری رحمۃ اللہ علیہ، وفات 333 ہجری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 284، سند کے ساتھ بیان کیا ہے. اور الطابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس سے گزرا تو میں نے آواز دی، اے راہب. دیکھیں یہاں پہ بھی راہب گرجا گھر میں یہ گئے ہیں، اے راہب تو مجھے کسی نے جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ میں نے کہا اے عبادت گاہ والے، تو ایک آدمی نے اوپر سے جھانکا. میں نے کہا مجھے جواب کیوں نہیں دے رہے تھے؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ تم نے میرا نام بدل دیا. میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام کٹکھنا کتا ہے. یہ کتے پہ جب بڑا ہنس رہے تھے، میں انشاءاللہ آگے جواب دیتا ہوں. کٹکھنا کتا ہے. میں نے اب یہاں پر یہ تو اپنا نام ہی رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سلف کے بہت بڑے اسکالر نقل کر رہے ہیں کٹکھنا کتا. میں نے اس لیے اپنے آپ کو اس جگہ روک رکھا ہے تاکہ لوگوں کو کاٹ نہ لوں. اب آئیے ذرا میں ابھی انشاءاللہ اس پر تبصرہ کروں گا آگے جا کر. آگے دوسرا حوالہ یعنی 7واں حوالہ تاریخ دمشق ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ میں ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ کا واقعہ اسی سے ملتا جلتا راہب کے ساتھ مکالمہ نقل کیا ہے. تاریخ دمشق ابن عساکر، وفات 571 ہجری، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 278 پر. ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں نے ایک راہب سے کہا اے راہب، تو اس نے اپنا سر نکال کر کہا میں راہب نہیں ہوں، راہب وہ ہے جو اللہ سے ڈرے. میں نے اپنے آپ کو لوگوں کی برائی کرنے اور تکلیف پہنچانے سے روک رکھا ہے. زبان ایک درندہ ہے، میں چھوڑ دوں تو وہ لوگوں کو کھا جائے. اب یہاں پہ بھی راہب کی بات ہے، بلا تبصرہ اسلاف کے علماء نقل کر رکھی. 8واں حوالہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، حلیۃ الاولیاء میں سند کے ساتھ نقل کیا ہے. تاریخ دمشق ابن عساکر کا جیسا کہ میں نے پچھلا حوالہ پیش کیا وہ بھی سند کے ساتھ موجود ہے. حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 29 پر، وفات ان کی 430 ہجری میں ہوئی ہے. اس میں ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا تفصیلاً واقعہ ہے کہ گرجا پر گزر ہوا، انہوں نے وہ راہب کہہ کر پکارا، اس نے جواب نہیں دیا، پھر انہوں نے قسم دی تو پھر وہ بولا، انہوں نے کہا میں راہب نہیں ہوں، راہب وہ ہے جو اللہ سے ڈرے. پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں قید خانے کا داروغہ ہوں، میں نے درندوں میں سے ایک درندے کو قید کر رکھا ہے. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا میری زبان ایک خطرناک درندہ ہے، اگر میں اسے چھوڑ دوں تو لوگوں کو پھاڑ کھائے گی. اب دیکھیے یہ راہب کا واقعہ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں. ایسے ہی 8واں حوالہ مختصر تاریخ دمشق ابن عساکر ابن منظور افریقی رحمۃ اللہ، وفات 711 ہجری، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 181. ایسی 9واں حوالہ مسالک الابصار شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ، وفات 749 ہجری، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 33 پر. اب سوال یہ ہے کیا یہ لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کی تعلیمات پھیلا رہے ہیں؟ جیسا کہ مولانا زکریا ہم تو نقل کر دیا، ان پر بڑا اعتراض کر رہے ہیں. ذرا ان پر بھی تو اعتراض کر کے دکھائیں نا. اچھا تعجب کی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں راہب کی بات بڑی پسند آئی، بلا تبصرہ نقل کر دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہودیوں عیسائیوں کی تعلیمات پھیلانا چاہتے ہیں. میں نے تو یہ واقعہ جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے بیان کیا اس کتاب سے بھی بیان کیا، اس سے ملتا جلتا واقعہ بیان کیا. اگر راہب کی بات نقل کرنا یہودیوں عیسائیوں کی تعلیمات پھیلانا ہے، راہب کی بات اگر کوئی نقل کر رہا ہے، اس پر تو میں حوالوں کے انبار لگا دوں.
لیکن میں نے کچھ حوالے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی تعلیمات پھیلا رہے ہیں اور چھپے ہوئے یہودی عیسائی ہیں، میں 2-3 حوالے صرف دے رہا ہوں، کیونکہ راہب کی بات نقل کرنا کوئی بھی نصیحت والی بات ہو. یہ دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کی معراج ربانی صاحب بڑی تعریف کرتے نہیں تھکتے، ذرا ان پہ بھی تو الزام لگائیں. الورع ان کی کتاب ہے، وفات 241 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87 پر راہب کی بات بلا تفسیرہ نقل کر رکھی ہے. ایسے انہی کتاب الزہد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وفات 241 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 263 پر اس کو نقل کیا. ایسے ہی تیسرا حوالہ المنتخب من کتاب الزہد والرقائق خطیب بغدادی رحمۃ اللہ وفات 463 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 95. ویسے میں راہب کی بات یعنی لوگوں نے جو نقل کر رکھی ہے، میں چاہوں تو حوالوں کے انبار لگا دوں، لیکن میں نے کچھ ان کو آئینہ دکھانے کے لیے پیش کر دیا، کیونکہ راہب کی بات نقل کرنا اگر یہودی اور عیسائی تعلیمات پھیلانے کی علامت ہے تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں جنہوں نے بلا تفسیرہ ان لوگوں کی بات کو نقل کر رکھا ہے. آئیے ذرا انہوں نے ایک بات کہی تھی، ہڑکایا ہوا کتا پر بڑا ہنس رہے ہیں، کتا ادھر ادھر بھاگتا ہے. تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں تبلیغ جماعت والے ہڑکائے ہوئے کتے ہیں، یعنی یہ بھی ہڑکائے ہوئے ہیں، یعنی اسی ضمن میں کہہ رہے ہیں، یعنی ہڑکائے ہوئے کتے جو ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں. معراج ربانی صاحب مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے اگر یہ واقعہ نقل کر دیا ہے تو اس بنیاد پر تبلیغ جماعت والے ہڑکائے ہوئے کتے، یہ اسلاف کے جو علماء کے حوالے میں نے پیش کیے تو وہ کس زمرے میں آئے، ذرا ان پہ بھی تبصرہ کر دیں. کہتے ہیں پادری کا بیان تھا جس کو زکریا صاحب نے اپنی اس کتاب میں جگہ دیا اور باقاعدہ تبلیغ جماعت کی نصیحت. معراج ربانی صاحب آپ تو چلے تھے نشر چلانے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر، ہم نے تو بہت سے حوالے پیش کر دیے، ذرا ان کے بارے میں بھی فرما دیں کہ یہ جو ہے کس کے لیے نصیحت ہے. بھائی ان کے بارے میں بھی کہنا کہ بھئی آپ نے پادڑیوں کی اور عیسائیوں یہودیوں کی باتیں نقل کی ہیں، ذرا ان کے بارے میں بھی تبصرہ کریں نا. یہ تو اسلاف کے بڑے بڑے اسکالر. اچھا، اسی پادری کی وہ راہب کی بات نقل کرنے پر مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، صرف اس واقعہ نقل کرنے کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ پوری تبلیغ جماعت کا یہ ڈھانچہ پورا عیسائیوں یہودیوں والا ہے. تو یہ جو میں نے اسلاف کے بہت سے حوالے پیش کیے، وہ میں حوالے سارے چھوڑ دیے ہیں، صرف راہب کی بات، ورنہ اصل جو واقعہ وہ میں نے حوالے دیے، اسے ملتا جلتا پیش کر دیا. پھر انہوں نے کہا کہ بھئی راہب کی بات نقل کرنا یہودی و عیسائی کی تعلیمات پھیلانا ہے، تو میں نے 2-3 حوالے دے دیے، ورنہ میں چاہوں تو حوالوں کے انبار لگا دوں. تو اس بنیاد پر یعنی راہب کی بات نقل کرنے کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی جو ہے والا ڈھانچہ ہے. تو معراج ربانی صاحب یہ امام احمد بن حنبل ہوں یا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا جو ہے علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا ابو بکر دینوری رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے حوالے میں نے پیش کیے ہیں، کیا سب یہی یہودی عیسائی ڈھانچہ والے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. باقی یہ ہے کہ انہوں نے جو بہت سے اشکالات پیش کیے تھے، پہلے پارٹ میں ان چیزوں کا جواب دیا جا چکا ہے. ہم نے جتنے بھی حوالے دیے ہیں اس کا اسکین انشاءاللہ ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ وہ سارے حوالے ود اسکین آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پہلا پارٹ جو ہے آپ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو سارے جوابات سمجھ میں آ جائیں. اللہ تعالی ہمیں ان کے فتنوں و شرور سے محفوظ فرمائے اور ضد اور تعصب سے ہمیں دور رکھے. آمین ثم آمین.